السلام علیکم جی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں. آج ہم بات کریں گے جو خطے میں جو کچھ نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں بھارت کی پاکستان کے ساتھ، بھارت کے تعلقات چائنا کے ساتھ، اور بھارت کے تعلقات امریکہ کے ساتھ. اس میں جو کچھ رد و بدل ہوئی ہے اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے. سو فرسٹ آف آل تو پہلے تو میں شروعات کرتا ہوں. ایک ہے نیشنل انٹیلیجنس کونسل امریکہ کی. وہ گلوبل ٹرینڈ کے نام سے ایک رپورٹ شائع کرتی ہے جس میں وہ ریسرچ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں مختلف ممالک پر کہ وہاں پر نیو ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کس حوالے سے تبدیلی رد و بدل ہو رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں. سو اس حوالے سے وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں. اس کے بعد اتھینٹک ریسورسز کے ساتھ جب ان کے پاس اتھینٹک انفارمیشن آتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو پبلش کرتے ہیں. سو اس نے ایک رپورٹ پبلش کیا پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. وہ رپورٹ بڑی دلچسپ سی ہے اور تھوڑی خوفناک سی بھی ہے. اس رپورٹ میں جو ڈسکس کیا گیا، جو امریکہ نے ڈسکس کیا، جو بتایا گیا، اس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آنے والے 5 سالوں میں کوئی خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے جس کو شروعات تو کی جا سکتی ہے لیکن وہ رکے گی کہاں پہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. انہوں نے وارن کیا ہے. بہت سارے نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے، پاکستان کے کچھ نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے، انڈیا کے نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے، اور امریکہ کے نیوز پیپر نے بھی اس رپورٹ کے حوالے میں جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی اس چیز کو ڈیٹیل سے کہا ہے کہ امریکہ نے جو رپورٹ پبلش کی ہے دی گلوبل ٹرینڈ کے حوالے سے، دی گلوبل ٹرینڈ رپورٹ کا نام ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے. سو اس میں جو پہلی چیز ڈسکس کی گئی ہے، انہوں نے پہلی چیز تو یہ کہی ہے کہ آنے والے 5 سال جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کے لیے نا وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ملک آپس میں لڑنا تو نہیں چاہتے لیکن ان میں ایک جنگ چھڑ سکتی ہے اور خطرناک حد تک جا سکتی ہے. اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے جو لاجک دی ہے اور اس کی جو وجوہات بتائی ہیں، ان میں سے پہلی وجہ تو یہ بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں نا کافی سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، مطلب تنظیمیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہیں جن میں جو تنظیمیں اتنی پاور، جو اتنی اہمیت، جن کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بھارت میں ایک بڑا حملہ کروا سکتی ہیں اور کسی بھی قسم کا اٹیک کروا سکتے ہیں. اب جیسے ہی بھارت میں اٹیک ہوگا تو بھارت کی انٹرنل سیکیورٹی اس قابل نہیں ہے، اس اتنے جوگی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو یا تو روک سکے یا اس کو ویریفائی کروا سکے کہ اس نے یہ رپورٹ، یہ حملہ یہ کس نے کروایا. تو وہ اس چیز کی آڑ میں ڈائریکٹ اسلام آباد پر بلیم کر کے تو اس پر اٹیک کر دیں گے. اب جب اٹیک کریں گے تو انہوں نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، جو رپورٹ میں لکھا ہے نا، امریکہ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ پاکستان جو ہے نا بدلے میں وہ رکے گا نہیں. جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب جو بمب آئے گا وہ کتنی نوعیت کا ہے، کس حساب کا ہے، وہ ایٹم بمب ہے یا اٹامک ہے، کوئی چیز ہے، یہ ہم اس چیز کو تو نہیں دیکھیں گے یا اس کے پھٹنے کا انتظار تو نہیں کریں گے. ہم آگے سے 5 گنا زیادہ یا 3 گنا زیادہ وار کریں گے. ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماضی میں اس چیز کو کہہ چکے ہیں. یہ چیز اب دیکھیں نا، تھوڑی سی اگر غور کریں تو ماضی میں یہ چیز نہیں تھی. اب امریکہ اس چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جو ہے نا اس طرح کر سکتا ہے. جب سے آپ نے دیکھا کہ فروری 2019 کو جو بھارت نے ایک ایریل سٹرائک کی تو اس کے بدلے میں جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، دوسرے دن ہی ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا، تو امریکہ ایک دفعہ چونک گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت صدر تھے امریکہ کے، وہ ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو ان کو جب بتایا گیا کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور بڑا زبردست جواب دیا ہے اور بھارت کے 2 جہاز جو ہیں وہ مار گرے ہیں، تو وہ سن کے ایک دفعہ چونک گئے تھے، حیران رہ گئے تھے کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح امریکہ آ گیا تھا پاکستان میں اور یہاں پر آ کر کرتا رہا، حملے کرتا رہا، افغانستان میں کرواتا رہا. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اگر انڈیا بھی اس طرح کرے گا، انڈیا بھی پاکستان پر ایریل سٹرائک کرے گا تو پاکستان کچھ نہیں کرے گا، خاموش رہے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، تھوڑا عرصہ صبر کر لے گا، ویٹ کر لے گا. اس کے بعد وہ انٹرنیشنلی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گا، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے گا. لیکن پاکستان نے وہی ایز یوزلی سرپرائز دیا اور انڈیا تو کیا امریکہ کو حیران کر دیا کہ پاکستان اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان نے اپنا لوہا منوایا. اس چیز کے بعد انہوں نے پاکستان پہ ریسرچ کرنا شروع کی، پاکستان کے اوپر انہوں نے کافی ساری ریسرچ کی، سروے کی ہے. تو تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز پاکستان اپنے دفاع میں اتنا اہل اور اتنا قابل ہے کہ وہ ہر طرح کے حملے کی جوابی کارروائی کا بھرپور جواب دے سکے.
تو اس وجہ سے انہوں نے وارن کیا اس چیز کو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں یہ چیز نہیں چاہتے کہ ان دونوں کے آپس میں جنگ ہو، ان دونوں کے آپس کے آپ کے انٹرنلی خلاف جو ہے نا وہ خراب ہوں. لیکن جو بھارت ہے اس کی انٹرنل سیکیورٹی اتنی ویک ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اگر بالفرض کوئی تنظیمیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ اگر بھارت میں کوئی کارروائی کرواتے ہیں، کوئی کسی قسم کا حملہ کرواتے ہیں، تو وہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوگا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کو بلیم کرے اور اس پر حملہ کر دے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس کا انٹرنلی جو پریشر ہوگا، اس کا اندرونی دباؤ بھارت کے اندر جو ہوگا وہ اس کی حکومت پہ بہت زیادہ ہوگا، تو ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان پر حملہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں جو ہوئے بھارت میں حملے ہوئے، ڈائریکٹ اٹیک انہوں نے کیا کیا، بلیم کیا پاکستان کو، یہ پاکستان نے کروایا. حالانکہ انہوں نے اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا، اس چیز کی تحقیق نہیں کی، اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ کس طرح ہوئے کس طرح نہیں ہوئے. اب بعد میں جب رپورٹ شائع ہوئی، ان کے اپنے واٹس ایپ میسیجز لیک ہوئے، تو اس میں کیا آیا، بھارت کے اپنے ہی بندے تھے، مودی صاحب ہی چاہتے تھے کہ جو بھارت میں جو اٹیک ہوئے ہیں کشمیر میں، تو وہ بھارت کی وجہ سے، جو ان کے اپنے اتنے فوجی مارے گئے وہ کس وجہ سے ہوئے، بھارت کی اپنی وجہ سے ہوئے، بھارت نے خود کروائے. لیکن اس کے باوجود اب اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کوئی کاروائی کرتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بھارت میں کوئی حملہ کرتے ہیں، تو بھارت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان اسلام آباد کو بلیم کرے اور ڈائریکٹ ان پر حملہ کرے. اور پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ آگے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے. اسی چیز سے انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ دو ممالک اگلے 5 سال تک بڑے ہی محتاط ہو کر رہیں. ان دو ممالک میں اگلے 5 سال میں جنگ ہونے کا خطرہ ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم حالات دیکھیں بھارت کے کشمیر چائنا کے ساتھ، تو چائنا پھر اپنی بات سے دوبارہ سے پھر ایک دفعہ سے پھر مکر گیا. چائنا لداخ میں جہاں پر آلریڈی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا ان پر تو ہے، اس نے مزید 2 علاقوں اور پر قبضہ کر لیا. یہ میں اس کے ساتھ ایک ٹویٹ کر رہا ہوں، یہ ٹویٹ ہے ایک جو بھارت کے رپورٹر ہیں نا، ان کا یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے پکچر شیئر کی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. انہوں نے یہ پکچر شیئر کی اور انہوں نے 2 علاقوں کے بارے میں بتایا اور فوٹیج شیئر کی، اور بتایا گیا کہ مزید چائنا جو ہے نا، آلریڈی جو اس کے پاس علاقے تھے وہ اسی پر قائم ہے، اس پر بیٹھا ہوا ہے. مزید 2 علاقوں پر بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ علاقے نہیں چھوڑنے، مزید وہاں پر آ کر بیٹھ گیا. اب جو چائنا نے جو علاقے بھارت کے لیے چھوڑ دیے تھے، جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اس علاقوں میں بھارت آج تک آ کر واپس بیٹھا نہیں ہے، وہاں پر نہیں بیٹھا. وہ علاقے ویسے خالی کے خالی ہیں، وہاں پر بھارت نہیں آیا، بلکہ مزید چائنا نے نا لداخ میں مزید علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ جو علاقے میرے ہیں وہ میرے ہیں ہی ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. مزید ادھر آ کے بیٹھ گیا. اب اگر بات کریں بھارت کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، تو ہوا یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ وزٹ کرتا ہوا یکدم بھارت کی جو سرحد ہے، سمندری حدود ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا، اور بنا پرمیشن بتائے بھارت کو وہ اس کے اندر آ گیا. اس کے اندر آ کے وہ وزٹ کر رہا ہے، وہ چہل گوئی کر رہا ہے. ادھر آیا تو بھارت نے اس چیز پر بڑا احتجاج کیا، اس چیز پر بڑا پروٹیسٹ کیا انٹرنیشنلی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں بغیر بتائے آ رہے ہیں، ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں انفارم نہیں کیا، ہم سے اجازت نہیں لی، تو آپ کس طرح سے آ رہے ہیں. اس پر بھارت نے بڑا احتجاج کیا. تو امریکہ نے کہا یہ تو میرا حق ہے، میں جہاں مرضی چاہوں آ سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس کے بدلے میں بھارت نے امریکہ سے مدد بھی مانگی، اسلحے کے لحاظ سے مانگی. اس سے ہٹ کے چائنا کے خلاف جو وہ جنگ لڑ رہا ہے اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ انہوں نے مدد مانگی. اس کے ساتھ ہی امریکہ نے کہا کہ بھائی میرا تو یہ رائٹ ہے، میں جہاں چاہوں آ سکتا ہوں، جہاں نہیں چاہوں نہیں آ سکتا، جہاں میرا دل کرے گا میں آؤں گا. اس نے تو صاف الفاظ میں یہ چیز بھارت میں کہہ دیا. اب بھارت کے لیے 3 طرف سے پریشانی ہے. ایک تو امریکہ سے، جو اس نے سیدھا صاف جواب دے دیا کہ وہ جب چاہے آ سکتا ہے، اور یہ بھارت کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی بہت بڑا تماچا ہے کہ ان کا جہاز آ رہا ہے تو اس چیز پر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا. بھارت کو ہم سے سیکھنا چاہیے تھا. 9/11 کے بعد ہم نے کتنا ساتھ دیا امریکہ کا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمارے تجربے سے بھی بھارت اگر نہیں سیکھا تو بھارت اپنا حال آنے والے مستقبل میں دیکھے گا کہ اس کے ساتھ بھی امریکہ کیا کرتا ہے. اگر چائنا کے ساتھ دیکھیں، ادھر بھی بیچارے کو مار پڑ رہی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو وہ آلریڈی ہر وقت دونوں ممالک تیار رہتے ہیں کہ کس وقت کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھی سامعین ڈیولپمنٹ جو فی الحال ریجن میں، خطے میں ہوئی ہیں، نیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ.
سو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.